میرا سوال ہے کہ اتنے مختلف مذاہب کیسے بنے؟ مذاہب اس طرح بنے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو شروع میں تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے نا دنیا میں، تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ میاں نے ایک نبی مقرر کیا. جس طرح ہمارے زمانے کے لیے مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ آدم کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اور لوگ بڑے دوسرے علاقے میں چلے گئے تو وہاں کے لوگوں کو اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لانے کے لیے ان کی قوم میں ایک نبی پیدا کر دیا. اور اس وقت اس طرح ٹرانسپورٹ تو ہوتی نہیں تھی، نہ جہاز ہوتے تھے، نہ کاریں ہوتی تھیں، نہ فون ہوتے تھے، نہ میسیج ہوتے تھے، نہ واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے تھے، نہ ای میلیں ہوتی تھیں. ہر ایک جس علاقے میں رہتا تھا وہیں رہتا تھا نا، وہاں سے باہر نہیں جا سکتا تھا، وہاں سے ادھر ادھر جا نہیں سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے نبی بنائے، پھر بعض قوموں کے لیے نبی بنائے. جس طرح موسیٰ کو بھیجا بنی اسرائیل کے لیے، اور ان کی اصلاح کے لیے اس قوم کے لیے، اس قبیلے کے لیے بھیجا. یہی انہوں نے فرعون کو کہا تھا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو یا مجھے ان کو تبلیغ کرنے دو. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو بھیجا حضرت موسیٰ کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے. انہوں نے بھی یہی کہا، بائبل میں لکھا ہے کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں. تو وہ قومیں اس وقت پوری طرح تیار نہیں تھیں، چھوٹی چھوٹی قوموں کو اللہ تعالیٰ تیار کرتا رہا. جو اعلیٰ ترین تعلیم تھی نا، اس کو سننے اور اس کو جذب کرنے اور اس کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی قوموں میں تیار کیا. اور ہر نبی جو آیا اس نے ایک آخری نبی آنے کی پیشگوئی بھی کی. آج کل فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں اور ان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آخری نبی آئے گا. بعض مسلمان چینل بھی دکھاتے ہیں، بعض عیسائیوں کے چینل بھی دکھاتے ہیں. بہرحال وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہاں ایک آخری نبی کے آنے کی پیشگوئی کی ہوئی ہے ہر نبی نے. تو چھوٹی چھوٹی قوموں میں نبی آتے گئے تاکہ ان کی اصلاح ہو. اور جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ساری دنیا میں ہر قوم کی پاکٹس کی اطلاع ہو گئی ہے اور اب یہ لوگ پیغام سن بھی سکتے ہیں اچھی طرح، اور ایک پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ جا بھی سکتا ہے. اس وقت اونٹوں یا گھوڑوں کے ذریعے سے سواری کرتے تھے، یا جہازوں کے ذریعے سے، کشتیوں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ساری دنیا کے لیے نبی بنا کے. اور پھر مکمل تعلیم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی قرآن شریف کی صورت میں، اور یہ کہا کہ اس کو دنیا میں پھیلاؤ. اور اس وقت جتنے زیادہ پھیلا سکتے تھے انہوں نے پھیلایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کیا تھا کہ آخری زمانے میں مسیح موعود کو بھیجوں گا، جو اس پیغام کی تکمیل کرے گا، اس کو ساری دنیا تک پہنچائے گا. کیونکہ اس زمانے میں جو ذرائع ہیں کمیونیکیشن کے اور رابطوں کے، وہ اور زیادہ آسان ہو جائیں گے. جیسے آج کل ہو گئے جہاز نکل آئے، شپ نکل آئے، کاریں ہو گئیں، بسیں ہو گئیں، ریل ہو گئی، ٹیکسٹ میسیج ہو گئے، میسیجز ہو گئے، اور تم لوگ گروپ بنا کے 1 منٹ میں واٹس ایپ فلاں جگہ میسیج بھیج دیتے ہو. پھر پرنٹنگ پریس آ گئے، کتابیں شائع ہونے شروع ہو گئیں. تو اس زمانے میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے مسیح موعود کو بھیج دیا. تو اس لیے شروع میں مختلف مذاہب تھے کہ شروع میں لوگ ہر جگہ پہنچ نہیں سکتے تھے. اور دوسری یہ ہے کہ لوگوں کا جو دماغ تھا اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں تھی کہ وہ پورے مکمل پیغام کو سمجھ سکیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب انسان کا دماغ اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے ایوولوشن کے ذریعے سے بھی اور مذہب کو سیکھنے کے ذریعے سے بھی، اور خوشخبریاں بھی دیتی ہیں پہلے نبیوں نے آنے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور پھر اس کے بعد ان کے غلام کو بھیجا تاکہ سارے لوگوں کو اسلام کی تعلیم پہ اکٹھا کریں. اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایک ہی مذہب ہے جو آخری مذہب ہے، جو فائنل مذہب ہے. اس لیے دیکھ لو، نہ بائبل ہے نہ تورا ہے، کوئی بھی اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہے. لیکن قرآن شریف کا دعویٰ ہے کہ وہ اصلی حالت میں محفوظ رہے گا، اور 1400 سال ہو گئے ابھی تک محفوظ اصلی حالت میں، اور ہمیشہ قیامت تک رہے گا. تو یہ دعویٰ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اسلام ہی وہ سچا مذہب ہے جس نے دنیا میں پھیلنا ہے. اور یہ ہمارا کام ہے، واقفات نو کا بھی، واقفین نو کا بھی،
جماعت کے ہر فرد کا بھی، کہ ہم جو تعلیم آئی ہے کامل اور مکمل تعلیم ہے، اس پہ عمل بھی کریں اور اس کو دنیا میں پھیلائیں، تبلیغ بھی کریں. ٹھیک ہے، اب یہ تمہارا کام ہے وقف نو کی حیثیت سے کہ تم اس بات کو سمجھو کہ اسلام آخری مذہب ہے اور یہی مذہب اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں پھیلنے کے لیے بھیجا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی، اور یہی شریعت اب ہم نے دنیا میں قائم کرنی ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے.